بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ لبنانی حزب اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اب بھی اسرائیل کو جواب نہ دیا تو پورا لبنان اسرائیل کے سامنے کھلا ہوگا۔ جنوبی سرحد پر اسرائیلی حملوں نے ایک تاریخی موقع فراہم کر دیا ہے کہ ہم لبنان کے مقبوضہ علاقے آزاد کروا سکیں۔ اسی طرح عراق میں اسلامی مزاحمت کے لیے بھی یہ بہترین اور تاریخی موقع ہے کہ وہ امریکی فوج کو اپنی سرزمین سے نکال دیں۔ ہمارا جواب میدان جنگ سے برق رفتاری سے جائے گا تاکہ حماس رہنما صالح العروری کی شہادت کا جواب دیا جا سکے۔ اس کا جواب تو آ کے رہے گا، کیونکہ ہم اتنی بڑی خلاف ورزی پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اگر جواب نہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے پورے لبنان کو ہی اسرائیلی حملوں کے لیے کھول دیا ہے۔ اب فیصلہ میدان جنگ ہی کرے گا۔ ہم تمام سرحدوں اور مضافاتی علاقوں سے جواب دیں گے۔ ہم نے 8 اکتوبر سے لبنان اسرائیلی سرحد پر 670 حملے کیے ہیں۔ اس دوران بڑی تعداد اسرائیلی جنگی گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جو 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے کم از کم 3 دورے کر چکے ہیں، اب اسرائیل اور مشرق وسطی کے چوتھے دورے کے پر ہیں۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے بھی اسی مقصد کے لیے علاقے میں پہنچنے کا اعلان کیا تھا تاکہ غزہ مقبوضہ مغربی کنارے، لبنان اور بحر احمر میں جنگ پھیلنے کو روکنے کی تدبیر کی جا سکے۔ ان امریکی اور یورپی رہنماؤں کے دورے سے دوستو 3 ماہ سے جاری ہیں۔ اس دوران غزہ میں فلسطینی حکام کے مطابق 22,600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور بے گھروں کی تعداد سب سے زیادہ 20 لاکھ سے اوپر ہے۔ جبکہ غزہ میں اب بھی اسرائیلی بمباری اور حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران مکمل جنگ بندی کی اسرائیلی، امریکی اور یورپی ملک کھلی مخالفت کرتے رہے ہیں اور اس صورت میں حماس کو فائدہ ہوگا۔ تاہم جنگ میں مختصر وقفوں کی بات امریکی اور یورپی سفارتکار کرتے رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی حکومت کے اندر 7 اکتوبر سے بڑھتے ہوئے تنازعات کے درمیان دوستو اسرائیلی میڈیا نے جمعے کو حکومتی وزراء کے حوالے سے کہا ہے کہ جنگی کابینہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ بیانات جمعے رات کی شام کو ہونے والے حکومتی اجلاس کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں اس تحقیقات کی وجہ سے ایک طوفانی بحث دیکھنے میں آئی جب اسرائیلی فوج نے حماس کے گزشتہ 7 اکتوبر میں ہونے والے حملے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا تھا۔ جمعے رات کی میٹنگ میں چیخو پکار، افراتفری اور فوج اور چیف آف سٹاف پر تنقید دیکھنے میں آئی، جس کے بعد نیتن یاہو کو اجلاس ختم کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سب سے زیادہ آوازیں وزراء کے درمیان تھی، تاہم آرمی چیف پر بھی تنقید کی گئی۔ ایک وزیر نے انکشاف کیا کہ وزراء میں بحث توہین آمیز تھی۔ انہوں نے فوج پر حملہ کیا۔ دفاعی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ سینئر ممبران کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وزراء نے جنگی کونسل میں شامل عہدیداروں کو غزہ میں حماس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے آغاز کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر رسمی بستیوں اور آبادکاروں کے لیے تعمیر کی جانے والی نئی سڑکوں کی تعداد میں غیر معمولی انداز میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک مغربی کنارے میں 9 آبادی چوکیاں قائم کی جا چکی ہیں، جس کا آغاز 7 اکتوبر کو حماس کے ایک غیر معمولی حملے سے ہوا تھا۔ مغربی کنارے پر 1967 سے اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے۔ غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اس علاقے میں اب تشدد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا اور کچھ آبادکاروں کی سرگرمیوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، جس کا مقصد وہاں فلسطینیوں کو بھگانا یا کمزور کرنا ہے۔
تقریباً 30 لاکھ فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے میں رہتے ہیں، جہاں 4,90,000 اسرائیلی بھی آباد ہیں جو ان بستیوں میں رہتے ہیں، جنہیں اسرائیل تسلیم کرتا ہے، لیکن بین الاقوامی قوانین کے تحت دوستو یہ سب غیر قانونی ہیں۔ 3 مہینوں کی مدت میں نئی غیر رسمی بستیوں کی اس ریکارڈ تعداد کے علاوہ ان سڑکوں کی تعداد 18 بتائی گئی ہے جو آباد کاروں کی سہولت کے لیے مغربی کنارے کے علاقوں میں تیار کی گئی ہیں۔ امریکہ نے حماس کے 5 بڑے فنانسر کے خلاف عالمی سطح پر ایک بڑے انعام کی پیشکش کی ہے کہ جو کوئی بھی حماس کو رقم کی ترسیل روکنے کے لیے کارآمد اطلاعات اور تعاون دے گا، اسے $10 ملین انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان دوستو امریکی دفتر خارجہ نے جمعے کے روز کیا تھا۔ امریکہ دوستو اس سے پہلے بھی حماس کے خلاف کی جانے والی اسرائیلی کارروائیوں کا حصہ رہا ہے، جیسا کہ غزہ کی جنگ کے لیے امریکہ نے بھرپور اتحادی کے طور پر ہر سطح اور ہر حد تک اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ کے دوران امریکہ نے دوستو فلسطینی حماس کے خلاف پابندیوں کے 4 راؤنڈ مکمل کیے ہیں، لیکن اب امریکہ نے حماس کے خلاف مزید اقدامات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلا نام، جسے عام طور پر حمزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سوڈان سے ہے۔ حماس کے لیے کئی کمپنیوں کے ذریعے فنانسنگ کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ اب تک امریکی دعووں کے مطابق $20 ملین کی رقم حماس کو منتقل کر چکا ہے۔ حمزہ کے بارے میں امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ سوڈانی صدر عمر البشیر اور سوڈان میں استحکام کو نقصان پہنچانے والے گروپوں کے بھی حامی ہے۔ امریکہ کے مطابق انہی ناموں میں عامر کمال شریف، الشفا، احمد سدو جہلب، ولید محمد مصطفیٰ جد اللہ شامل ہیں، جو ترکیہ میں ایک سرمایہ کار گروپوں کا حصہ ہے، جبکہ نصر اللہ کے ایرانی اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور یہ بھی $10 ملین کی رقم حماس کو منتقل کر چکے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ انعامی رقم ان اطلاعات کے بدلے میں دی جائے گی جو حماس کے کسی بھی مالی ذریعے، بڑے ڈونرز، مالیاتی اداروں، حماس کو رقم منتقلی کے ذرائع اور ٹیکنالوجی منتقلی کے بارے میں ہوگی۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر نے دشمن تک پہنچنے کا عہد کیا تھا کیونکہ بحری نقل و حمل کے اہم راستوں پر کشیدگی بڑھ رہی ہے، جہاں ایران کے اتحادی تجارتی بحری جہازوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ آج ہمیں دشمن کے ساتھ ہمہ جہتی جنگ کا سامنا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 22 ممالک نے بحر احمر میں تجارتی ٹریفک کو ایرانی حمایت یافتہ اور یمن کی حوثی تحریک کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکی قیادت میں اتحاد میں شریک ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ اب نقل و حمل کی کئی بڑی کمپنیوں نے نہر سویز سے گزرنے کی بجائے افریقہ کے راس امید کے گرد طویل اور زیادہ مہنگے راستے کا رخ کیا ہے۔ نہر سویز سے عالمی تجارت کا دوستو تقریباً 12% سامان گزرتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن انتخابات کرانے کے طریقہ کار یا امیدواروں سے متعلق کوئی حکم صادر نہیں کر سکتے۔ ہماری دلچسپی پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں جمہوریت کے فروغ میں ہے۔ ہم پاکستان میں آئین اور قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں۔ امریکہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی خاص امیدوار یا پارٹی کی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستان میں جمہوریت کی حمایت کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم یہ حکم نہیں دے سکتے کہ وہاں انتخابات کیسے کروائے جائیں۔ عمران خان کی جانب سے ایک کالم میں اپنی حکومت گرائے جانے کا الزام امریکہ پر عائد کرنے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا کہ ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما کا یہ الزام بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ مسلم لیگ نون راجہ ریاض کی قیادت میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے وہ رکن پارلیمنٹ تھے جن کی وجہ سے اپریل 2022 میں شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی تھی۔
تاہم نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ابھی تک کچھ بھی حتمی نہیں ہے، جو لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بس اندازے لگا رہے ہیں۔ راجہ ریاض کو شہباز حکومت کے دوران اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تھا اور پھر وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ امریکہ کی ملٹی ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ نے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس کی کی بورڈ میں نئے بٹن کے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا بھر میں استعمال کیے جانے والے کی بورڈ یا لیپ ٹاپس میں آخری تبدیلی دوستو 1990 میں کی گئی تھی اور اب 2024 میں اس میں دوبارہ تبدیلی کی جائے گی۔ مائیکروسافٹ نے اپنی پوسٹ میں بتایا ہے کہ اب کی بورڈ میں موجود ونڈوز کے بٹن کی جگہ نیا بٹن کو پائلٹ شامل کیا جائے گا۔ کی بورڈ میں کوئی اضافی بٹن نہیں دیا جائے گا بلکہ پرانے بٹن کو ریپلیس کیا جائے گا۔ نئے بٹن کو پائلٹ کے استعمال سے صارفین آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ٹولز تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ اسی بٹن کے تحت ونڈوز کے فیچرز تک بھی رسائی حاصل ہو سکے گی۔ حکومت پاکستان نے عمران خان کے غیر ملکی میگزین میں آرٹیکل پر ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مرتضی سولنگی نے عمران خان کے مضمون پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مبینہ طور پر عمران خان کی جانب سے تحریر آرٹیکل کے بارے میں میگزین کے ایڈیٹر کو لکھا جائے گا۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ یہ حیران کن اور پریشان کن ہے کہ معزز ادارے نے ایسے فرد کے نام سے مضمون شائع کیا جو جیل میں ہے، اسے سزا ہو چکی ہے۔ اخلاقی معیارات برقرار رکھنا اور ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ جاننا چاہیں گے کہ مضمون کی اشاعت کے حوالے سے ادارتی فیصلہ کیسے کیا گیا، مواد کی قانونی حیثیت اور اعتبار کے حوالے سے کن باتوں کو مد نظر رکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میگزین نے دنیا کے کسی اور حصے سے جیل میں بند سیاستدانوں کے گھوسٹ آرٹیکل شائع کیے یا نہیں۔ اگر جیل میں بند مجرم میڈیا کو لکھنے کے لیے آزاد ہوتے تو وہ اپنی یک طرفہ شکایات کو نشر کرنے کے لیے ہمیشہ اس موقع کا استعمال کرتے۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ لہسن کا یوز بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ بات یقیناً درست ہے، مگر اس کے علاوہ یہ بہت سے دوسرے مسائل کا بھی مفید حل ہے۔ خاص کر خالی پیٹ لہسن کا یوز ایک خاص قسم کی افادیت رکھتا ہے۔ لہسن ایک خاص قسم کا قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہسن کو خالی پیٹ کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ خالی پیٹ لہسن کھائیں گے تو پیٹ میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائیں گے، جس سے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ لہسن کے یوز سے جسم کا مدافعتی نظام میں بہتری آتی ہے۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے، جس سے آپ کے خون کا نظام تیز رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں، اس سے آپ کے جسم میں زہریلے مادے کم ہوں گے اور جلد تر و تازہ رہے گی۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ خالی پیٹ لہسن کا استعمال کریں۔ بہت جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور اس کے یوز سے انسان کھانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہو تب بھی لہسن انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ یورپین بام مچھلی 100 سال سے اوپر عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے اور بظاہر مر جانے اور اس کا جسم سوکھ جانے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ سویڈن کے معروف مصنف پیٹرک نے بام مچھلیوں پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ اس مچھلی پر سینکڑوں سال سے تحقیق کی جا رہی ہے اور اس دوران اس بام مچھلی کو 4 بار بظاہر مر کر دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک بار مر جاتی ہے، اس کا جسم سوکھ جاتا ہے اور یہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ طویل زندگی گزارتی ہے۔ مصنف کا لکھنا ہے کہ آج کی تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے باوجود اور سینکڑوں سال کی تحقیق کے باوجود ان مچھلیوں کی تعداد کیسے بڑھتی ہے، یہ بات آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ صدیوں پر محیط اپنی زندگی میں کئی اشکال بدلتی اور ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے۔ یہ سمندری مچھلی سے تازہ پانی کی مچھلی میں بدلتی ہے اور پھر واپس سمندری مچھلی بن جاتی ہے۔
یہ دنیا کی ایک معجزاتی مخلوق ہے جس کے راز آج تک انسان کوئی نہیں جان سکا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔